سر ہمارا موضوع ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 6. کس موضوع پر ہے جی؟ طہارت کے اوپر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنو. یا جو ہے نا جی آج ہی یاد کر لیں تو آگے درسوں میں کام آئے گا. یا حرف ندا ہے، ووکیٹیو پارٹیکل ہے جس سے کسی کو بلایا جاتا ہے، اور ان کا پورا سیٹ ہے ایک 5 حروف کا. یہ جہاں بھی آئیں ان سے پکارے جانے کا معنی لیا جاتا ہے. یا ہے، ایا ہے، حیا ہے، اے ہے اور حمزہ ہے. لیکن جہاں جہاں آئیں گے یا کثرت کے ساتھ استعمال ہوئے. یا کا معنی اے. ایو جو ہے نا جی یہ بطور ناؤن استعمال ہوتا ہے. کون کے معنی میں ہے؟ ہا تنبیہ کے لیے، الرٹ کرنے کے لیے. جیسے ہا زا کے شروع میں ہا ہے تو ہا جو ہے نا وہ غور سے سننے کے لیے. اس کا بہترین ترجمہ جو بنتا ہے نا جی یا کا، ایو کا اور ہا کا، یہ ہے. یا کا معنی اے، ایو کا معنی جو، ہا کا معنی سنو. اے لوگو جو سامنے ہو سنو. کون ہیں وہ؟ الذین، جو آمنو ایمان لائے ہو. اے لوگو غور سے سنو جو ایمان لائے ہو. یہ بہترین ترجمہ ہے اس پورے. اے اللہ ہم کیا کریں؟ الرٹ ہو گئے ہیں تیری بات سننے کے لیے. فرمایا اذا قمتم الی الصلاۃ. اذا کا معنی جب. بالکل آنکھیں بند کر کے اذا کی آواز بھی آئے نا کان میں تو اس کا معنی آپ نے جب کر لینا. اے ایمان والو غور سے سنو. اذا جب. قمتم کے اندر سے آپ اس کا معنی تلاش کریں. قمتم قم اور تم کہہ لیں. قم اور تم، واقعی تم ایسے ہی آیا ہے ہمارے پاس، جیسے انتے انتما، انتا انتما انتم ہے. تو کام یقوموں کا معنی ہوتا ہے کھڑے ہونا. تو قم تم پاسٹ انڈیفینٹ کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، جب تم کھڑے ہونے لگو. جب تم کھڑے ہونے لگو کس کے لیے؟ الی الصلاۃ، نماز کے لیے. الی ٹو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یہاں انگلش کا ترجمہ بھی ہے، لیکچر میں آپ اس کو دیکھ لیں گے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اذا جب. تم کھڑے ہونے لگو. الی الصلاۃ، نماز کے لیے. فاغسلوا وجوہکم. فا کا معنی دین، پس، پھر. اغسلوا یہ فعل امر ہے. دیکھیں اس کے اندر ہی لکھا ہوا معنی دھو لو. غسل کرنا کا معنی کیا ہے؟ دھونا. لٹرل میننگ اس کے ہیں دھونا. فاغسلوا تم دھو لو. وجوہکم، وجوہ ہا اور کم یہ دو چیزیں ہیں. ایک بات اور نوٹ کر لیں، کم جہاں بھی آئے گا اس کا معنی ہوگا تم سارے. جیسے ہم نے سلام کرتے ہیں نا، کوئی آئے تو السلام علیکم، اگر ایک ہو تو پھر ہوگا السلام علیکہ. جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی کاکم، یہ چیزیں چلیں گی. فاغسلوا دھو لو. وجوہکم اپنے چہروں کو. ایک بات ہو گئی. وایدیکم، واو کا معنی اور. ایدی یدن کی جمع ہے ہاتھ. کم اپنے. منہ بھی اپنا دھونا ہے. اور اچھا ایک بات اور، شریعت کی فلیکسیبلٹی سر ذہن میں رکھیں. وضو کی حالت میں ہو، شدید گرمی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ وضو کے اندر اسباغ کیا کریں، پانی خوب چھڑکا کریں اپنے اوپر تاکہ وہ گرمی ختم ہو جائے. روزے کی حالت میں اگر کہیں وضو کرنا ہو تو خوب اچھے طریقے سے کریں، کپڑے گیلے ہو جائیں اور گرمی کی شدت کم ہو جائے. اچھا اب آپ نے ایک بات اور دیکھنی ہے. وضو کے فرائض ہمارے ہاں کتنے معروف ہیں؟ 4 ہیں. یہ 4 فقہا نے اپنی کتابوں میں کہاں سے لے کے لکھیں؟ جن چیزوں میں ایمفسائز تھا آیت میں، ان 4 کو فقہا نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ فرائض ہیں. اس کے علاوہ آپ حضور کو دیکھا کہ حضور نے کیسے وضو کیا، وہ ساری کیا بنا دی؟ سنتیں. اچھا کوئی کام ایسا بھی تھا جو حضور نے نہیں کیا اور بعد میں اس کو ہم ادب کہیں گے. مثلا آپ سنک کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، اس کے اوپر ہاتھ دھوتے ہیں، منہ دھوتے ہیں، تو یہ اب ادب میں ہے. اور اس کے علاوہ ٹوٹی کے ساتھ وضو کرتے ہیں. حضور کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، اب آداب میں آ گیا، سوفسٹیکیٹڈ طریقہ ہے. فرض گنتے جائیے گا وضو کے. فاغسلوا وجوہکم، چہرے دھونا. وایدیکم، ہاتھوں کی بات بھی بتا دی کہ کہاں تک دھونے ہیں. الی المرافق، ٹھیک ہے، رسغ تک نہیں، ادھر تک نہیں بلکہ ادھر تک، یہ دھونا فرض ہے. 2 باتیں ہوگی. وامسحوا، مسح یمسحو، اس کا معنی ہے پھیرنا، ہاتھ پھیرنا، مسح کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسیح ہیں، دجال بھی مسیح ہے. تو حضرت عیسیٰ کا چھونا جو ہے وہ برکت کے لیے، آپ مریضوں کو ٹھیک کر دیتے تھے. دجال اس لیے مسیح ہے کہ وہ ہر انسان کو ٹچ کرے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باقاعدہ مسیح کہہ کے پناہ مانگی ہے. تو وامسحوا اور مسح کرو. برؤوسکم، با، رؤوس اور کم، یہ 3 چیزیں ہیں. با الگ ہے، رؤوس الگ ہے. راس ان کی جمع ہے رؤوس. عربی میں جو آپ کی کیپٹل اماؤنٹ ہوتی ہے اس کو بھی راس المال کہتے ہیں.
تو اپنے دھو لو برؤوسکم اپنے سروں کو، اور مسح کر لو سروں کا، وارجلکم اور جو اپنے پاؤں ہیں ان کو دھو لو الی الکعبین، کس تک؟ گھٹنوں تک دھو لو، ٹخنوں تک۔ تو یہ 4 چیزیں فرائض میں آ گئیں سر۔ نمبر 1 فاغسلوا وجوہکم، نمبر 2 وایدیکم اپنے ہاتھ دھو لو الی المرافق کونیوں سمیت، وامسحوا برؤوسکم اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم اور اپنے پاؤں جو ہیں ان کو دھو لو الی الکعبین